قل کہہ دو، تو وہ جو پہلی چیزیں کھانے والی، اب یہ کچھ اور چیزیں حکامات ہیں، فرمایا ان سے کہو تعالو آ جاؤ، آؤ میں آپ کو تلاوت کروں تو آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ تو اے لوگو، یہ جو ترجمہ سنتے ہو یاد کرتے ہو، آپ بھی ذرا غور سے سنو کہ میں تم پر یہ تلاوت کر رہا ہوں کہ کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اتلو میں تلاوت کروں، ما حرم جو، ما کا معنی جو حرام کی تم پر تمہارے رب نے، تمہارے رب نے علیکم تم پر، علا کا معنی ہوتا ہے پر، کم میں نے تم، یہ کم لگا ہوتا ہے، اس کا معنی تم ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ یہ سپارے کے شروع میں اس کو وضاحت سے بیان کرتا ہوں، پھر آگے آہستہ آہستہ تھوڑی سی مختصر ہوتی ہے۔ پارے کے شروع میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ ترجمہ کسی طرح کیا جاتا ہے، ہر حرف کا بتا کر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تشرکو بھی شیئا، کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی ایک کو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو، من املاق، غربت مفلسی کی وجہ سے۔ نحن نرزقکم، نون نحن کا معنی ہم، نون کا معنی بھی ہم، اس طرح میں نے شروع میں بیان کرتا ہوں، ہم تم کو رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور خاص ان کو بھی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور نہ تم قریب جاؤ فحاشی کے، مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو اس میں سے ظاہر ہے، وَمَا بَطَنَ، اور جو چھپی ہوئی ہے، کوئی ظاہری اور چھپی ہوئی برائیوں کے قریب نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو جو اللہ نے حرام کر دی ہے، کسی جان کو بھی نہ حق قتل نہ کرو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا حکم ہے؟ وہ تین بندے ہیں، جو شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے اس کو حکومت قتل کر دے، دوسرا بندہ جو مرتد ہو جائے اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر دو، تیسرا وہ بندہ جو کسی کو قتل کرے اس کے بدلے اس کو قتل کر دو، تین بندے وہ بھی یہ حکومت ہی کر سکتی ہے۔ ذالکم وصاکم بھی، اللہ نے تم کو وصیت کی ہے اس کی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، عقل رکھو۔ ولا تقربوا، اور نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا باللتی، مگر اسی طریقے سے جو اچھا ہے، ہی احسن، جو اچھا طریقہ ہے، حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ پہنچ جائے اپنی سختی کو، یعنی حتیٰ کہ اپنی یعنی جوانی کو پہنچ جائے وہ بچہ، تب تک اس کا مال بڑی ترتیب سے اس کے اوپر ہی خرچ کرنا ہے، جب جوان ہو جائے تو اس کا مال اس کے سپرد کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ناپ، والمیزان، اور تول، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کہو بات کرو، فَعْدِلُوا، تو عدل کیا کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگرچہ کوئی قریبی ہی ہو، قریبی بھی ہو نا، تمہارا بھائی ہو، تمہارا بیٹا ہو، تمہاری یعنی بہنیں ہوں، تمہارے والدین ہوں، اور دوسری طرف حق دوسری طرف ہو، تو تم نے حق کی سائڈ ہی لینی ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ تم کو وصیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے اس کے ساتھ، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑ جاؤ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے حکامات بیان کر کے فرمایا یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی کیا کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم پیروی کیا کرو رستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ دیکھیں، یہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی، فرمایا یہ سیدھا رستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور جو باقی رستے ہیں سائیڈ میں، یہ شیطان ہر رستے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تم کو گمراہ کی طرف لے جاتا ہے، لہذا اللہ کے رستے کی پیروی کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے پھر بعد میں یہ آیت پڑھی، یہ پڑھی پھر، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ تو وہ تم کو جدا کر دے گا اس کے رستے سے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تو تفرق کا معنی ہوتا ہے وہ رستے جدا کر دیں گے تم کو اس کے رستے سے۔ لوگ گمراہ کر دیں گے، یہ رستے تم کو اس رستے سے دور کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم آتینا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کی تھی کتاب، تمام کا معنی ہوتا ہے، یہاں اس کا معنی کریں گے پورا کرنے کے معنی میں، یعنی پوری دی،
پورا کرنے کے لیے دی، الذی اس طریقے پر دی، الذی احسن جو سب سے اچھا طریقہ تھا۔ پھر ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً مکمل، الذی اس طریقے پر احسن جو اچھا طریقہ تھا، و تفصیلاً اور تفصیل، لکل شیء ہر چیز کے لیے، و ہدی اور ہدایت، و رحمتاً اور رحمت، لعلہم تاکہ وہ بلقاء ربہم یؤمنون اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لیں، ایمان لے آئیں۔